الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فمن حاجک فی، جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ تم، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پس ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچے قصوں میں سے ہے، وما من الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا 6واں رکوع، آیت نمبر 61، 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ نصارہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست عقلی دلیل سمجھائی اور ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ آج کے سبق میں نصارہ کو مباہلے کا چیلنج ہے، کیونکہ نجران کا ایک عیسائیوں کا وفد مدینہ منورہ آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کرنے لگا. کافی بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور بعض مفسرین جیسے فرماتے ہیں یہ ساری آیات اسی وقت نازل ہوئیں جن میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ، مریم علیہ السلام کی والدہ کا، خود عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ بات ان کو سمجھا دی. لیکن فرمایا اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو آخر میں ان کو مباہلے کا چیلنج دے دیں. 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک مناظرہ، ایک مجادلہ اور ایک مباہلہ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کو بڑے احسن انداز میں، علمی انداز میں بات چیت کی جائے دلائل کو سمجھنے کے لیے، جس کو مناظرہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر مناظرہ نہیں ہوتا، مجادلہ ہی ہوتا ہے، جس میں جھگڑا ہوتا ہے، جدال ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے بحث کے ساتھ جھگڑا فساد، اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے مباہلہ. مباہلہ ایسے ہے کہ آؤ بھائی جو سچا ہے اسے اللہ بچائے گا، جو جھوٹا ہے اللہ اسے برباد کرے گا. دوسرے کے لیے بد دعا کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کے حکم سے کہ آؤ پھر دلائل کے ساتھ اگر نہیں سمجھتے ہو تو آخر میں مباہلہ بھی کر لیتے ہیں. ہم میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں. اب چونکہ وہ نجران والا قافلہ یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور وہ ان کے علماء تو سمجھتے تھے، عوام اگرچہ شاید نہ سمجھتی ہوگی، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر نبی پاک کے ساتھ ہم آ کر مباہلہ کریں گے تو ہم میں سے بچے گا پھر کوئی بھی نہیں. چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑو مباہلے کو، صلح کرتے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح فرمائی. مباہلے کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ. بچوں کو بھی بلاتے ہیں، عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، خود بھی آ جاتے ہیں، آتے ہیں میدان میں اور اللہ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر. یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج، اس کو برباد کر. چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آپ کی بڑی بیٹیاں جو تھیں وہ تو پہلے وفات پا گئی تھیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی اور سب سے پیاری بیٹی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا فقد آذ اللہ، گویا کہ اس نے اللہ کو دکھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا با اتفاق اہل سنت کے علماء کے یہ چاروں بیٹیوں میں شان کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، یہ موجود تھی. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یہی اولاد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی بچے جو اپنے تھے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ جو نسب چلا ہے وہ بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. آپ کے بیٹے ابراہیم، قاسم، عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں، یہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ کی روایت میں سنانے لگا تھا، مسلم شریف میں روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے شامل کر لیا. اسی چادر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت علی اور فاطمہ کو بھی اسی چادر میں اوپر آپ نے چادر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی سب میرے گھر والے ہیں. چونکہ مباہلے میں ان کو چیلنج یہ دیا گیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو بلاؤ، یعنی کوئی نہ بچے. جس طرح ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کی نسل ہی نہ بچے، سمجھ آئی؟ تم بھی اپنی نسل کو، اپنے آل اولاد کو لے کر آؤ. ہم بھی لے کر آتے ہیں، کرتے ہیں مباہلہ، پھر دیکھتے ہیں کون بچتا ہے اور کون مرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ یہی اولاد تھی. اور پہلے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ بڑی بیٹیاں تو آپ کی پہلے وفات پا چکی تھیں، لیکن وہ ڈر گئے. پھر انہوں نے سمجھا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا
ہم ہیں تو جھوٹے ہی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر پھر عذاب آ ہی جائے اور ماری نہ جائیں کہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ چھوڑو، بس اس مبالغے والے چکر میں نہیں پڑتے، ہم صلح کرتے ہیں اور ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، بس آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ اس طرح پھر وہ نکل گئے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مبالغہ ہوا نہیں ہے، مبالغہ ہوا نہیں تھا ان کے ساتھ، یہ ان کو چیلنج دیا گیا تھا، تیاری ہوئی تھی لیکن وہ میدان میں نہیں آئے تھے، اس لیے مبالغہ ہوا نہیں ہے، چیلنج دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے داماد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے نواسے جیسے کہ وہ اہل بیت میں سے، ایسی آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ ازواج مطہرات جو آپ کی اہلیاں ہیں وہ تو گھر والوں میں سب سے پہلے شامل ہیں، لیکن چونکہ مبالغہ ہوا نہیں ہے اہل بیت میں سے، اگر مبالغہ ہوتا تو یقیناً یہ سارے حضرات آپ کی ازواج میں، جیسے ہے نا تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، عورتوں میں ازواج مطہرات بھی ہوتی، اسی طرح آپ کے اولاد میں حسنین کریمین، اور اسی طرح آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ سب ہوتے، لیکن چونکہ مبالغہ ہوا نہیں ہے اس سے پھر بعض لوگوں نے ایک خواہ مخواہ کی بات چھیڑی کی اہل بیت میں سے جناب ازواج مطہرات شامل ہیں یا نہیں، حالانکہ یہ بات بالکل سوال ہی غلط ہے۔ بھئی بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں شامل ہوتی؟ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں بیوی کیسے ڈرتے ہیں، بولے نا، بیوی گھر والوں میں شامل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو وہی ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ تو بیوی اگر گھر والے میں شامل نہیں تو اور کون ہے؟ اس لیے ازواج مطہرات بھی گھر والے میں شامل ہے، آپ کی یہ اولاد بھی گھر والے میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ برکہ یہ ایک چیلنج تھا ان کو جو انہوں نے قبول نہ کیا، تو اسی کا ذکر ہے۔ دیکھیے جی، ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں بندے کے ساتھ میرا بحث ہوئی، تو مولوی صاحب ذرا ماشاء اللہ صحیح صحت مند تھے، تو کہنے لگے بحث ختم ہوئی، میں نے آخر تیا پھر کشتی بھی کر لی ہے، اس مقابلہ بھی کر، اس کہا نہیں نہیں میں بڑا کمزور بنا، میں کہا کشتی بھی کر لیتے ہیں، کیا پتہ اس طرح اگر آپ نے جیتنا ہے تو یہ والی بات بھی جیتے، یعنی دلائل سے نہیں مانا تو پھر اس طرح صحیح، یہ بھی وہی بات ہے، دلائل تم نے نہیں مانے تو مبالغہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس میدان میں بھی ہار گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر میدان میں فتح عطا فرمائی، نہیں؟ رکانہ پہلوان کا قصہ بڑا مشہور ہے، اکیلا آدمی 10 بندوں سے کشتی لڑتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چرچا سنا، اس نے کہا جی میں تو اور دلیل شلیل نہیں جانتا، میں تو کشتی جانتا ہوں۔ میں کیا جانتا ہوں؟ کشتی جانتا ہوں، کشتی جانتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کشتی میں بچھاڑ دیں تو میں آپ کی نبوت پر ایمان لاؤں گا، میرے ساتھ لڑیں کشتی۔ آپ سنو اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کشتیاں لڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ اس نے کہا جی میں اور نہیں جانتا۔ آپ میں چل پھر آ جا میدان، آ جا پھر میدان۔ مکے والے بڑے ہنسے خوش ہوئے، اب پتہ چلے گا اتنا بڑا پہلوان اور اس کے ساتھ کشتی لڑنا کوئی آسان کام ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، جناب ابھی تماشا دیکھیں گے، اور مکے والوں کو تو 100% یقین تھا کہ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لڑ سکتے ہیں، آپ نے کبھی کشتی لڑی نہیں ہے۔ بس وہ آیا جناب، بڑا جناب اپنے مست پہلوانوں کی طرح دوڑتا ہوا، جیسے کشتی والے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی خصوصی مدد ہے نا، پتہ نہیں آپ نے ہاتھ ہی لگایا ہوگا، اللہ نے پہلے پٹک دیا ہوگا اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ کیا، رکانہ صاحب کی جناب ٹانگیں پھرتی ہوئی آئیں اور گیا جناب، اور رکانہ آج تک کسی سے گرا نہیں تھا۔ وہ یہ منظر اس کو یقین نہ ہے کہ میں گر گیا ہوں، اس نے کہا یہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا، دوبارہ آؤ۔ آپ آ جاؤ، دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ آیا تو آپ نے پھر اسی طرح پٹاخ کے مارا اس کو۔ اس نے کہا جی نہیں نہیں، کیونکہ اپنی شکست کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی پھر لڑیں گے۔ آپ نے کہا پھر آ جاؤ اللہ کے بندے، پھر آ جاؤ، جتنی دفعہ تیرا دل کرے آ جاؤ۔ تیسری دفعہ جو آیا نا، آپ نے ابھی ہاتھ ڈالا، اوپر اٹھایا ہی نا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کی بات ہے نہیں ہے، اور نیچے بعد میں پہنچا، کلمہ شہادت پہلے پڑھا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہی چل رہا ہے جو میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ تو بہرکہ مبالغے کے میدان میں بھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، جیسا کہ ہر میدان میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور وہ میدان میں نہ آئے۔ فرمایا فمن حاجک فیہ، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا نا، اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے بندے، اس بارے میں جو جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم،
علم آ جانے کے بعد، دلائل کے بعد پھر بھی کوئی جھگڑا کرے اور نہ مانے، فقل پس کہہ دیجئے اس کو، یعنی چیلنج دیجئے اس کو، تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی تم بلاؤ اپنے بیٹوں، ندعو ابناءنا و تدعو ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس ہم اللہ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر۔ میدان میں آؤ اور کہو یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج، یعنی اس کو تباہ و برباد کر، لیکن پھر وہ میدان میں نہ، جس میں نے عرض کر دیا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچے قصوں میں سے ایک قصہ ہے، یہ سچے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی وحی سے بیان کیا وہ سب سچے واقعات ہیں، ان میں جھوٹ کا تو کوئی شبہ نہیں ہے، تو لعنت ہوتی جھوٹوں پر تو انہی پر لعنت ہوتی نا جو جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ اور حق بولتے تھے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سچے قصوں میں سے ہے، وما من الہ الا اللہ، اور الہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، جیسے کہ وہ نجران کے نصارہ پھر گئے تھے اور مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ جو بندہ نہ دلیل مانے اور نہ میدان میں آئے مباہلے کے لیے، ظاہر بات ہے پھر وہ شرارت چاہتا ہے نا، فساد چاہتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر وہ پھر بھی فساد پر ڈٹے رہے تو پھر اللہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ فسادیوں کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ اللہ ہمیں شر فساد سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ انشاءاللہ کل سے رمضان المبارک شروع ہوگا، تو سابقہ روٹین آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک میں یہ سلسلہ وار جو درس ہے یہ نہیں ہوتا۔ نماز تراویح میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ پورے رمضان میں قرآن کا ساتھ ساتھ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو کل سے انشاءاللہ فجر کے بعد درس تو ہوگا، لیکن یہ سامنے قرآن مجید رکھ کر اس ترتیب سے نہیں ہوگا، بلکہ نماز تراویح میں جو منزل پڑھی جائے گی انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا، وَقُلْ تَعَالَوْا، پس آپ کہہ دیجئے آ جاؤ، نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس اللہ کی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ سچے قصوں میں سے ہے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ،
بس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 تک ہمارا ہو گیا جی درس۔ عید کے بعد ایسا نہ ہو سبق ہی نہ ملے کسی کو، یاد رہے گا انشاءاللہ ہم